إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے. صلاۃ و سلام محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے. دوستوں، ساتھیوں اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام اور بہت بڑا اس کا فضل اور اس کا کرم ہے. اس نے ہمیں انسان پیدا کیا. اگر انسان کے بجائے وہ کوئی اور مخلوق میں بنا دیتا تو ہم اس کا کچھ نہ بگاڑ سکتے. پھر انسان پیدا کرنے کے بعد اس نے ہمیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کے زمانے میں پیدا فرمایا. اس سے بڑھ کر کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پھر یہ ہدایت بھی اور اس کی توفیق بھی عطا فرمائی کہ ہم اس اللہ رب العالمین کی توحید پر بھی ایمان لائے، اس کے بھیجے ہوئے رسول پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لائے. نازل کی ہوئی کتاب قرآن کریم کو بھی ہم نے دلی طور پر مانا تسلیم کیا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ احسانات ہیں کہ اگر کسی شخص کو کروڑ سال بھی زندگی مل جائے اور سجدے میں پڑھ کے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا رہے تو حق ادا نہیں ہو سکتا ہے. امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور حدیث صحیح بخاری اور مسلم میں موجود ہے، کہ ایک وقت آنے والا ہے جس میں اتنے عظیم فتنے پیدا ہوں گے یصبح مؤمنا ویمسی کافرا. انسان اگر صبح کے وقت جاگے گا، بیدار ہوگا، اٹھے گا، ایمان کی حالت میں ہوگا، لیکن شام ہونے تک وہ کافر بن چکا ہوگا ان فتنوں کی وجہ سے. یمسی مؤمنا ویصبح کافرا. اگر شام کو وہ ایمان کی دولت سے مالا مال ہے تو صبح ہونے تک وہ ایمان سے فارغ ہو کر کفر میں داخل ہو چکا ہوگا. ایمان کے نام پر، اسلام کے نام پر بہت سے لٹیرے پھر رہے ہیں، اور یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. اللہ رب العالمین نے ابتدا میں ہی جب آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو پیدا کر کے حکم دیا تھا کہ اسجدوا لآدم، سب نے سجدہ کیا الا ابلیس ابا واستکبر وکان من الکافرین، سوائے اس کے. جب اللہ تعالیٰ نے اسے دھلکار دیا، اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مہلت طلب کی. انظرنی الی یوم یبعثون، اللہ مجھے ڈھیل دے دے، مہلت دے دے قیامت کے دن تک کے لیے. اللہ نے فرمایا فإنک من المنظرین، میں نے تمہیں مہلت دے دی.
جب مہلت مل گئی پھر وہ شیطان ہی کہنے لگا لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ عَلَىٰ صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ، اللہ میں تیرے ہی سیدھے راستے پر بیٹھوں گا، تیرے سیدھے راستے پر. اس نے اپنا راستہ نہیں کہا، تیرے سیدھے راستے پر بیٹھ. لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ، میں ان کے سامنے سے آؤں گا، ان کے آگے سے آؤں گا. وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ، ان کی دائیں طرف سے آؤں گا، ان کی بائیں طرف سے آؤں گا، ان کے پیچھے سے آؤں گا. میں چاروں طرف سے تیرے راستے کے اوپر، تیرے صراط مستقیم کے اوپر جو لوگ چل رہے ہوں گے ان کو صراط مستقیم سے ہٹانے کے لیے اپنے پورے داؤں اور پورے فریب استعمال کروں گا، پورے وسائل استعمال کروں گا. اللہ نے بھی فرمایا وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ، جتنی تیری طاقت ہے تو اپنے جو وسائل استعمال کرنا چاہتا ہے وہ کر لے، لیکن سن لے جی جو میرے ہوں گے وہ تیرے نہیں بن سکے. بالآخر وہ مجبور ہو گیا اور ماننے لگ گیا کہ اِلَّا عِبَادَكَ الْمُخْلَصِينَ، ہاں اللہ میرے داؤ میں وہی آئیں گے جو تیرے خالص نہیں ہوں گے، جو تیرے خالص ہوں گے ان پہ میرا داؤ نہیں چل سکے گا. جو تیری خالص توحید کو ماننے والے، جو رلے ملنے والی توحید ہے نا، رلے ملنے والی جی، راضی رہے رحمان بھی، ناراض رہو شیطان بھی. باب رحمان رحم رام اور با مسلمان اللہ اللہ. ہماری توحید وہی ہے، ہماری توحید وہی ہے کہ کوئی پاکستان سے اگر ہندوستان جاتا ہے، اگر وہ اجمیر میں حاضری دیتا ہے تو مہاتما گاندھی کی قبر پر بھی جاتا ہے اور ایک آدھ مندر اور بھی پھر لیتا ہے. ضیاء الحق نے بھی جا کر ٹل کھڑکائے تھے ایک مندر کے. ہماری تو یہ توحید. اور تو اور انڈیا کے اداکار جب نئی فلم بناتے ہیں تو اس میں خیر و برکت کے لیے وہ جناب جا کر اجمیر کے اوپر چادر چڑھاتے ہیں. یہ بات ہے یا نہیں ہے جی؟ ہے جی، پچھلے ہی مہینے کی بات ہے نا. اللہ اکبر. اور اگر وہاں سے کوئی آتا ہے، وہ چاہے کوئی بھی ہو، آ کر باب قائد اعظم کے مزار پر تو ضروری حاضری دیتا ہے نا. ہمارا یہ علاقہ ہے گھنٹے گھر کے قریب، اب تو ویسے ہی ماشاءاللہ درباروں کے دروازے بند ہو گئے. ورنہ وہ ایک دن ہم جا رہے ہیں، ہمیں پولیس والے نے روک لیا، جی آپ نہیں جا سکتے. کیا وجہ ہے جناب؟ امریکی سفیر آیا ہوا ہے سلام بھرنے کے لیے دربار کے اوپر. واقعی بات تو صحیح ہے نا کہ اللہ رب العالمین نے اپنے در اور اپنے گھر کو محفوظ رکھا ہے. جو اس کا نہیں ہے اس پہ جو آتا جائے اس کو بھی کوئی پرواہ نہیں ہے. انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. اللہ کہتا ہے کہ ساری دنیا کے مراکز تم گھوم لو لیکن خیال کرنا میرے گھر پہ نہیں آنا، میرے گھر میں نہیں آنا. اور بدعتی یہاں جس چندہ دربار اور مزار پہ جو چاہے کر لے، مگر اللہ نے نبی کے دربار پہ بھی پابندی لگوا دی کہ کوئی بدعت کا کام میں نے اپنے نبی کے مزار پہ بھی ہونے نہیں دینا. جاتے ہیں یہاں سے بڑی حسرتیں لے کر، کوکے فریادیں لے کر، دوسروں کے خطوط لے کر کہ جا کر مدینے کی آواز، میرے مدینے کی ہواؤں کو بھی میرا سلام کہنا. جب اس طرف رخ کر کے یہ کہتے ہیں کہ یا نبی میرا دل کرتا ہے میرے راضے دے جاری نو چوم لین دے. ادھر پیچھے دروگا کھڑا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ اے محمدیہ میں نے بھی سوٹی نو ٹھوک لین دے. تیری خیر ہوئے پہلے دارا جاری روزے دی جاری نو چوم لین دے. تو وہ کہتے ہیں تیری خیر ہوئے شالا حکمدارا میں نے بھی ڈنڈا ٹھوک لین دے. میرے بھائیو، اللہ تبارک و تعالی ہدایت دیتا ہے انسان کو، وہی ہے ہدایت دینے والا. یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور. بیٹے دے یا بیٹیاں دے، عزت دے یا ذلت دے،
اور وہی ہے انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، ہدایت دینے والا وہی ہے۔ اب وہ نبیوں کا دور نہیں ہے کہ اللہ معجزے دکھلا دے، اللہ اشارے دکھلاتا ہے انسان کی ہدایت کے لیے، اگر سمجھنا چاہے تو سمجھ جائے، ورنہ شیطان پھندے لے کر بیٹھا ہوا ہے سیدھے راستے کے اوپر۔ جیسے خان صاحب بات کر رہے تھے، ہمارے بہت سے ساتھی ایک شوشے میں مبتلا ہے، جناب واہ 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 کیا بات ہے، آج تک ہم نے یہ بات نہیں سنی تھی، توحید حاکمیت بھی کوئی چیز ہوتی ہے، ہم نے تو آج تک نہیں سنا۔ یہ بات وجہ ہے ان الحکم الا للہ، ہر قسم کے حکم اور فیصلے اور آرڈر کا حق کس کا ہے؟ الا لہ الامر والخلق، الا لہ الخلق والامر، کہ ہر ایک چیز کو خلق کرنے والا بھی وہی، پیدا کرنے والا بھی وہی، اور ہر ایک چیز کے اوپر آرڈر اور حکم اور فیصلہ بھی کس کا چلے گا؟ اللہ کا چلے گا، ورڈ بھی اسی کی، آرڈر بھی اسی کی۔ اللہ اکبر۔ اور یہ ساری کی ساری دنیا بنانے والا کون؟ اس پوری ورلڈ کو بنانے والا کون؟ تو ورلڈ بھی اسی کی اور آرڈر بھی اسی کا، حکم بھی اسی کا، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اسی ایک چیز کو بنیاد بنا کر، جیسے بات ہوئی تھی اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں کیا داخل ہونا؟ پورے کے پورے داخل۔ مفسرین نے لکھا ہے، علماء موجود ہے، میں جو چھوٹا سا طالب علم ہوں، کہ ادخلوا فی السلم کافہ، ادخلوا کافۃ فی الاسلام نہیں ہے کہ تمہارا دخول اسلام میں مکمل ہو، بلکہ اسلام مکمل ہو اور اسلام کے اوپر تمہارا عمل کیا ہو؟ مکمل ہو۔ خان صاحب نے بات کی تھی تو ہمارے بعض دوستوں نے جذباتی انداز میں اس کو محسوس کر لیا۔ خان صاحب کا بھی مقصد کوئی یہ نہیں تھا کہ عمومی طور پر جیسے سمجھا جاتا ہے کہ عبدالحکیم خان صاحب جو ہے جہاد کا منکر ہے، ایسی بات نہیں ہے ماشاءاللہ۔ ملتان میں جہاد کی فضا کو کھڑا کرنے والا جو شخص ہے اس کو ہم منکر جہاد نہ کہہ سکتے ہیں نہ وہ ہے۔ باقی یہ ہے کہ اب عیسائی حضرات جو ہے وہ یہ کہتے ہیں مسلمانوں کے متعلق کہ تم عیسیٰ علیہ السلام کے منکر ہو، تو کیا ہم عیسیٰ علیہ السلام کے منکر ہیں؟ بولو نہیں۔ عیسائی یہودی کہتے ہیں مسلمانوں کے بارے میں کہ تم موسیٰ علیہ السلام کے کیا ہو؟ منکر ہو۔ ہم منکر ہیں؟ پہلے کسی نبی کا انکار ہم کرتے ہیں؟ وہ تو ہمارے ایمان میں شامل اور داخل۔ جتنے بھی انبیاء ہیں، تمام انبیاء اور رسولوں پر ایمان، ہم کسی کا بھی انکار نہیں کرتے۔ تورات اور زبور اور انجیل اور کتابوں کا انکار کرتے ہیں ہم، مگر وہ لوگ کہتے ہیں کہ تم منکر ہو۔ کیا ان کے کہہ دینے سے ہم منکر بن گئے؟ کچھ لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ تم نبی کے منکر ہو، ہمیں کہتے ہیں کہ تم کیا ہو؟ نبی کے۔ کیا ان کے کہہ دینے سے ہم نبی کے منکر ہیں؟ کچھ کہتے ہیں یہ تو ولیوں کے بھی کیا ہے، اور ان کے کہہ دینے سے ہم ولیوں کے منکر۔ کچھ کہتے ہیں کہ یہ تو اماموں کے بھی کیا ہے؟ منکر۔ تو ان کے کہہ دینے سے کیا ہم اماموں کے منکر ہیں؟ نہ ہم صحیح امام جو شریعت کا امام ہے اس کے منکر، نہ ولی جو خالص اللہ کا ولی اللہ ہے نہ ان کے منکر، نہ وہ نبی جو اللہ کا نبی ہے رسول ہے نہ ہم کے اس کے منکر، نہ اللہ کے کسی پہلے نبی کے منکر، نہ اللہ کی پہلے کسی کتاب کے منکر، لیکن پھر بھی لوگ کہتے ہیں یہ کیا ہے جی؟ کچھ کہتے ہیں یہ تو 55 کے ہی منکر ہیں، یہ تو 12 کے ہی کیا منکر ہے، یہ تو 14 کے ہی کیا منکر ہے، تو 72 کو ہی نہیں مانتے جی۔ اور میرے بھائیو ہم تو سب کو مانتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ امام کو نہیں مانتے۔ اور میرے بھائیو جس کا بھی ذکر قرآن اور حدیث میں آ جائے گا اس کے ساتھ جس کا تعلق قائم ہو جائے گا ہم سب کو مانتے ہیں۔ دین کے کسی فریضے کا انکار کرنے والا شخص کبھی بھی مومن اور مسلمان ہو سکتا ہے؟ ایسا فریضہ جو قطعی دلائل سے ثابت ہو اس کا منکر کیا ہوتا ہے؟ کافر ہو جاتا ہے۔ ہاں عیسیٰ علیہ السلام کے ہم منکر نہیں، عیسائی کہتے ہیں کہ تم منکر ہو۔ وہ کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ جس انداز پہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو
مانتے ہیں، ہم اس انداز میں موسیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے تو وہ ہمیں منکر کہتے ہیں، ورنہ در حقیقت ہم موسیٰ عیسیٰ علیہ السلام کے منکر نہیں۔ یہودی کہتے رہے کہ تم موسیٰ علیہ السلام کے منکر ہو، ہاں جس انداز میں وہ موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں ہم اس انداز پہ نہیں مانتے۔ اس انداز سے ہو سکتا ہے کہ ہم منکر ہو، مگر نہ حقیقت میں ہم ان کے منکر نہیں۔ اور اسی طرح کوئی اگر یہ کہے کہ یہ جو تبلیغی جماعت والوں کے ساتھ نہیں چلتے یہ تو تبلیغ کے ہی منکر ہیں، تو میرے بھائیوں ہاں ان کے پاس جو طور طریقہ ہے اس کے لحاظ سے ہم منکر ہو سکتے ہیں، ورنہ حقیقت میں جو دعوت جو تبلیغ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن تھا، منہج نبوی تھا، اس کے مطابق ہم وہ تبلیغ کرتے بھی ہیں، کرتے بھی رہیں گے، اور اس کے ہم منکر نہیں ہیں۔ تو جہاد کی بات بھی یہی ہے کہ کچھ لوگ اپنے ایک زاویے سے جہاد کو جہاد سمجھتے ہیں، جو ان کے اس زاویے کے مطابق جہاد نہ مانے اس کو وہ منکر کہہ دیتے ہیں، ورنہ حقیقت میں جہاد اسلام کا عظیم رکن ہے، ایک اہم فریضہ ہے۔ اس کا منکر جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس نہج پہ کیا، جس چیز کو بنیاد بنا کر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شرعی بنیاد رکھی جہاد کی، جو اس بنیاد کو لے کر جہاد کرتا ہے، ہم اس جہاد کے منکر نہ ہے نہ عبدالحکیم خان۔ سبحان اللہ، انشاءاللہ پروپیگنڈے کی زد میں نہ خود آیا کرے نہ کسی دوسرے کو آنے دیا کرے۔ سورہ انفال اٹھائے، سورہ توبہ اٹھائے، جہاد کی جو آیات ہیں انہی آیات میں اللہ رب العالمین نے فرمایا اصلحوا ذات بینکم، کہ میرے راستے میں اگر جہاد کر نکلنا ہے تو آپس میں صلح صفائی کر کے چلنا ہے، نفرتیں کدورتیں ایک طرف رکھنی ہوگی، اپنے فہم و فراست۔ اللہ اکبر۔ نبی اکرم صلی اللہ، آج بڑا سوال ہوتا ہے کہ جہاد شرعی ہے یا نہیں۔ کئی لوگوں نے اپنے معیار بنائے، اپنے طور پر اپنے معیار کے مطابق جب دیکھا کہ کوئی اس معیار پہ پورا نہیں اترتا تھوک دیا فتویٰ۔ نہیں میرے بھائیوں، میں آج ایک ذمہ دار اسٹیج پر بیٹھ کر یہ بات کر رہا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جہاد سے بھرپور ہے، قتال سے معمور ہے، شہادتوں سے بھری ہوئی ہے، اور عظمتوں کی داستانیں موجود ہیں، مگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ نبی صلی کی زندگی میں اللہ تعالیٰ نے ہر جنگ کے لیے ہر موقع کے اوپر اسباب مختلف پیدا کروائے، اسباب مختلف پیدا کروائے۔ بدر کے موقع پر سبب اور تھا، احد کے موقع پر سبب اور ہے، خندق میں اسباب اور ہے، اور اسی طرح تبوک میں اسباب اور ہے۔ ہر مرحلے پر اسباب مختلف ہوتے رہے، جن جن اسباب کی بنا پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کیا، صحابہ کو نکل کر لے کر گئے۔ آج بھی اگر ان اسباب میں سے کوئی سبب کہیں بھی موجود ہوگا وہ جہاد شرعی ہوگا، اسلامی ہوگا، اس کا انکار کسی مسلمان کو ذہن نہیں دیتا ہے۔ ہم اپنے معیار چھوڑیں، اپنے ذہنی معیار چھوڑیں۔ ہم جب دعویٰ ہی یہی کرتے ہیں کہ دنیا ہو یا آخرت، دین ہو یا عقیدہ اور عمل، ہر ایک چیز میں اگر معیار ہے تو کون؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب دیکھیے نا میرے بھائی، ہم کسی بھی مسئلے کے لیے کہ یہ شرعی ہے یا نہیں، کیا دیکھتے ہیں کہ اس کی کوئی دلیل قرآن میں یا حدیث میں موجود ہے یا نہیں ہے۔ تو جہاد بھی شرعی کون سا ہوگا کہ جس میں کوئی دلیل قرآن کی مل جائے گی یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مل جائے گا یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت سے۔ آج بہت سے لوگ ہیں، شکوک و شبہات ایسے ذہنوں میں موجود ہیں۔ میں ایسے بھائیوں سے گزارش کروں گا کہ لوگوں کو، عام لوگوں کو غیروں کی کتابیں نہ پڑھاؤ، غیروں کے کتابوں کے سبق نہ پڑھاؤ، تربیتی کورس رکھ کے لوگوں کے ذہنوں کو یوں خراب نہ کرو۔ اگر پڑھانا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھاؤ، رب کا قرآن پڑھاؤ، نبی کی حدیث پڑھاؤ۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں نصاب بھی دیا ہے، ہمیں کتاب بھی دی ہے، ہمیں خطاب بھی دیا ہے۔ اگر بات آتی ہے کہ جی ما انزل اللہ، جو کچھ اللہ نے نازل کیا اس کے ساتھ کیا کرو؟ فیصلے کرو۔ اس کے بغیر فیصلہ کرنا جائز نہیں۔ حاکمیت کس کی؟ اللہ کی۔
اور اس کے بغیر کوئی فیصلہ کرنا یہی ہے نا، اس کے بغیر کوئی فیصلہ نہیں ہے. الحکم بما انزل اللہ، جو کچھ اللہ نے نازل کیا اس کے مطابق فیصلے کرو. تو اسی طرح اللہ نے بھی حکم دیا کہ اتل ما اوحی الیک، اسی چیز کی تلاوت کرو، اسی کو پڑھو جو وحی کی گئی ہو. تم نے پڑھنا ہے تو وہ پڑھو جو وحی کی گئی ہے. تم ملا مروانوں کے لکھی ہوئی کتابیں جو اہل حدیث مسلک کے منہج کے نہیں ہیں، ان کی کتابیں جو پڑھو گے نتیجہ کیا نکلے گا؟ کیا نتیجہ نکلے گا؟ پڑھاؤ، یا رب کا قرآن پڑھاؤ یا محمد کی براہ راست حدیث پڑھاؤ. یا پڑھانی ہے تو سلف صالحین کی وہ کتابیں، پڑھانی ہے محمد رسول کی سیرت پڑھاؤ. جاؤ الرحیق المختوم اٹھا کے دیکھو، سیرت النبی کی وہ عظیم کتاب جس کو بین الاقوامی اعزاز ملا، ایوارڈ ملا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات اور سرایات، جہادی مہمے میرے نبی کی، قتال کے واقعات میرے نبی کے، صحابہ کے تذکرے اور شہادتیں، جس وجہ سے جس بنیاد پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یا صحابہ کو بھیجا کسی بھی جہادی مارکے کے لیے، اگر دنیا میں کسی بھی وقت ان میں سے کوئی ایک سبب بھی موجود ہوگا، اس کو اساس اور بنیاد پر اگر جہاد کیا جائے گا، وہ جہاد اسلامی ہے، وہ جہاد شرعی ہے. اگر کوئی اس کو پھر غیر شرعی کہتا ہے تو یہ اس بھائی کی کم فہمی ہے. اللہ سے ہم اس کے لیے دعا کر سکتے ہیں. باقی یوں ہی فتوے لگا دینے چاہیے. اللہ ہم سب کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. میرے بھائیوں میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں پورا دین عطا کیا ہے، حکم دیا ہے کہ اس پورے دین میں داخل ہو جاؤ. کافہ کا تعلق اسلام کے ساتھ ہے، دخول کے ساتھ نہیں. ہاں یہ اور بات ہے کہ دخول بھی پورا ہو اسلام میں، کہ پورے کے پورے اسلام میں داخل، اسلام بھی پورا اور تمہارا اس کے اوپر عمل بھی کیا ہو پورا. اس حوالے سے خان صاحب نے بات کی تھی کہ بعض لوگ صرف بعض چیزوں کو لے لیتے ہیں، جز کو ایک جز کو لے لیا باقی کو وہ اہمیت نہیں. میرے بھائیوں، ہم دین کے تمام احکام کو دیکھیں اور ان پر عمل کریں. بہرحال ایک اور حوالے سے میں بات پہلے کر رہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دور آنے والا ہے، فتنوں کا دور ہوگا. انسان صبح اٹھے گا مومن ہوگا، لیکن شام تک کیا بن چکا ہوگا؟ اور شام کو اگر مومن ہے تو صبح تک کیا بن چکا ہوگا؟ کافر. اور اس سارے فطروں میں انسان کو ایمان سے فارغ کر کے کفر کی طرف لے جانے والا کون ہوگا؟ شیطان. لآتینہم من بین ایدیہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم، کے دائیں سے، بائیں سے، آگے سے، پیچھے سے، ہر لحاظ سے. اور لا تجد اکثرہم شاکرین، اللہ ان میں سے اکثر تیرے شاکر نہیں ہوں گے. شاکر کا معنی کیا ہے جی؟ شاکر اللہ کا نام بھی ہے. وکان اللہ شاکرا علیما، اور اللہ کے ناموں میں سے ایک نام الشکور بھی ہے، یہ بھی شکر سے ہے. اسی وجہ سے بعض اوقات بندوں کے نام عبد الشکور ہوتے ہیں. اب شکور، اللہ اکبر، شکور اور شاکر اللہ کے اسماء میں سے ہے. شاکر کا معنی شکریہ ادا کرنا. تو کیا شاکر اللہ بھی شکر کرتا ہے، شکریہ ادا کرتا ہے کسی کا؟ یہاں شاکر کا معنی کیا ہے؟ قدر کرنے والا. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے اعمال کی قدر کرتا ہے. جو عمل اخلاص کے ساتھ توحید کی بنیاد پر نبی کی سنت کے مطابق کیا جائے، اللہ اس عمل کو ضائع نہیں کرتا. اللہ انسان کے جذبات اور احساسات اور عقائد کا لحاظ کرتا ہے، ان کی قدر کرتا ہے. اور یہاں بھی لا تجد اکثرہم شاکرین، اے اللہ ان میں سے تو اکثر تیرے شکر گزار یعنی تیرے قدردان نہیں ہوں گے. ما قدر اللہ حق، تیری قدر نہیں پہچانے، تیری قدر نہیں پہچانے. کئی لوگ آئے اور شیطان نے بھی سجدہ کرنے سے انکار کیوں کیا تھا؟ کیوں کیا تھا؟ اللہ کی قدر نہیں کی. اللہ اکبر. ابا واستکبر وکان من الکافرین، انکار کیا. اور سجدے سے انکار کیا کس لحاظ سے؟ اللہ اکبر. خلقتنی من نار وخلقتہ من، ایک تو اپنا عقل چلایا. معلوم یہ ہوا کہ جس راستے میں عقل بنیاد بنے گا وہ راستہ شیطان کا راستہ ہوگا. عقل بنیاد،
عقلی بنیاد پر، ذہنی بنیاد پر، قیاس، رائے، قیل و قال، محض علم الکلام، علم العقل، اپنا ہی فہم، اپنی ہی سوچ، اپنا ہی فکر، اور اس کو جن لوگوں نے بنیاد بنایا، شیطان نے بھی سب سے پہلے یہی غلطی کی تھی، اللہ کے حکم کے مقابلے میں اپنے عقل کو چلایا، اپنے ذہن اور اپنی اختراع کو اپنے سامنے لے کر آیا، کہا کہ اللہ میں اس آدم کو سجدہ کروں جس کو تو نے مٹی سے پیدا کیا، اور مٹی نیچے ہوتی ہے، میں آگ سے پیدا کیا گیا ہوں، آگ اوپر جلتی ہے، یہ اوپر کو جاتی ہے، اوپر جانے والا نیچے کیوں جھکے، لہذا میں تو اس کو سجدہ نہیں کروں۔ یہ میرے عقل کے خلاف، میرے ذہن کے خلاف۔ اب میرے بھائیوں میں بتاتا ہوں، قرآن مجید کی ایک کتاب ہے تفسیر کی، جس کا نام ہے تدبر قرآن، امین احسن اصلاحی کی۔ وہ ہمارے پاس ساتھیوں کے سینٹر کے اندر کورس کے طور پر پڑھائی جاتی ہے، سبق کے طور پر پڑھائی جاتی ہے، اور اسی سے رہنمائی لی جاتی ہے، اسی سے فکر خرچ کی جاتی ہے، اصول و قواعد لیے جاتے ہیں کہ یہ تفسیر قرآن مجید کی تفسیر ہے، لیکن اس کا نام ہی کیا ہے؟ تدبر قرآن، کہ قرآن کے اندر اپنا عقل، اپنا فہم، اپنا تدبر اور اپنی سوچ اور اپنی فکر کو داخل کیا گیا ہے۔ قرآن سے رائے نہیں لی گئی، قرآن سے عقل کو راستہ نہیں دیا گیا، قرآن سے عقل کو رہنمائی نہیں دی گئی، بلکہ قرآن کو راستہ دکھلایا تو اپنے تدبر سے، اپنے تفکر سے، اپنی سوچ سے اور اپنے فکر سے اور عقلی بنیادوں پر اس امین احسن اصلاحی شخص نے قرآن کی کئی آیات کا انکار کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی حدیث کا انکار کیا۔ عام طور پر جتنے بھی جمہور علماء ہیں محدثین کے، اس وقت علماء اہل حدیث جتنے بھی ہیں، ان سب نے امین احسن اصلاحی اور اس کا شاگرد جاوید غامدی، ان دونوں کو منکرین حدیث کے زمرے میں شامل کیا ہوا ہے۔ اب کوئی شخص اگر اہل حدیث ہے تو کم از کم وہ کسی منکر حدیث کی کتاب اپنے سینٹر میں پڑھانا تو پڑھانا ایک طرف رہا، رکھنا بھی گوارا کرے گا، الا ہے کہ اس کی سوچ وہی ہو، اس کا ذہن وہی ہو اور اس کا عقیدہ اور نظریہ ہی وہی ہو، اور حقیقت بھی ذہن اور سوچ وہی ہے، ذہنی اپروچ وہی ہے، بس فرق لیبل کا ہے۔ اب میرے بھائیوں، میں نہیں، امین احسن اصلاحی کے اوپر مولانا اسماعیل سلفی لکھ کر گئے، مولانا داؤد غزنوی لکھ کر گئے، سید ولی الدین شاہ راشدی نے لکھا، اپنی جماعت کے جتنے بھی جید اور ممتاز علماء کرام ہیں، اللہ اکبر، مولانا عبدالغفار حسن رحمت اللہ علیہ جو وہ ایسا اہل علم حدیث کا خادم کہ جب شاہ فیصل کو پتا چلا کہ یہ حدیث کا علم رکھنے والا شخص جامعہ سلفیہ فیصل آباد میں پڑھا رہا ہے، شاہ فیصل نے وہاں سے اپنے سفیر کو لکھا کہ اس عالم کو تم مدینہ مسجد نبوی کے اور مدینہ یونیورسٹی کے اندر استاد حدیث بنا کر بھیج، جو حدیث کا ذوق رکھنے والے، حدیث کا فہم رکھنے والے، حدیث کو سمجھنے والے لوگ، انہوں نے لکھا۔ منکرین حدیث کے زمرے میں جن جن لوگوں کی کتابیں ہیں وہ کتابیں پڑھی جا رہی ہیں اور بڑی لٹائی کے ساتھ۔ یہ باتیں تو عقیدے کے حوالے سے بھی ہو رہی تھی، یا عقائد علماء دیوبند کے حوالے سے حافظ خالد صاحب نے بیان کیا کہ جس شخص کے یہ عقائد وہ یہ نظریات، دیکھنے کے لحاظ سے بڑی بڑی شخصیتیں ہوتی ہیں، بعض اوقات بڑی بڑی شخصیتیں، بڑی ان کی خدمات ہوتی ہیں، لیکن حقیقت کیا ہوتی ہے یہ تو اہل علم ہی جانتے ہیں نا۔ سر سید احمد خان دیکھیے کتنی بڑی داڑھی، پاکستان کے جتنے لوگ بنانے والے ہیں ان میں سب سے لمبی اور بڑی داڑھی، فوٹو میں دیکھی ہوگی سر سید، اور یہ محض ایک سر ہی نہیں تھا، یہ اپنے طور پر دین کا ایک بہت بڑا مفکر بھی تھا، اور اس کی مفکریت یہی تھی، سب سے پہلے بڑے صغیر پاک و ہند کے اندر عقلی بنیاد پر معجزات کا انکار کیا تو اس نے کیا۔ معجزات جتنے بھی ہیں، اب غلام محمد پرویز ہو جسے پرویزی کہتے ہیں، تو اپنے آپ کو اہل قرآن کہلواتے ہیں، در حقیقت حالانکہ یہ اہل قرآن بھی نہیں ہے، کیوں جو نبی کی حدیث کو نہیں مانتا ہے وہ کبھی قرآن کو مان سکتا نہیں ہے۔ اس قرآن کے متعلق کس نے بتایا کہ یہ اللہ کا کلام ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔
عقلی بنیاد پر. غلام محمد پرویز نے بھی لکھا لغات القرآن میں کہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی. اقصی کا معنی ہوتا ہے دور والی. مسجد الحرام یعنی بیت اللہ سے تھوڑا سا دور فاصلے کے اوپر ایک اور چھوٹی سی دوسری مسجد تھی. نبی صلی اللہ وہاں سے چل کر، وہ مکہ کے اندر ہی تھی، نبی صلی اللہ وہاں سے چل کر وہاں تک گئے اور راتوں رات ہو کے واپس آ گئے. یہی واقعہ اس میں بیان کیا گیا ہے. کوئی معراج شعراج نہیں ہے. نہ نبی صلی اللہ یہاں سے گئے ہیں اور نہ وہاں تک پہنچے ہیں، نہ وہاں سے واپس آئے ہیں فلسطین سے. کیوں؟ ہمارا عقل نہیں مانتا، ہماری سوچ اور ہمارا ذہن اس بات کو تسلیم نہیں کرتا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، کیسے ممکن ہے کہ راتوں رات ایک شخص جائے بھی صحیح، اتنا لمبا طویل سفر کر کے واپس بھی آ جائے. ہمارا ذہن نہیں مانتا، لہذا یہ کوئی معراج شعراج نہیں ہے. عقلی بنیاد پر بہت سے مسائل عقلی بنیاد پر رکھے جا رہے ہیں آج. میرے بھائیوں، عقل کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے. اب اس کو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے تابع رکھیں گے تو یہ عقل ہے. اگر اس کے اوپر یہ فیصل بن گیا تو قاضی اور جج بن جائے گا. اس کا درجہ تو ہم نے اس سے بھی حیثیت دے دی. اللہ اکبر. میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے قرآن کو نازل کیا، جبرائیل لے کے آئے. سب سے پہلی بات، اگر اس طرح دیکھنا ہے تو پھر یہ کہ کیسے ممکن ہے ایک فرشتہ جو ہے وہ آ کر انسان کے ساتھ کلام کرے. ہمارا ذہن نہیں مانتا. اس طرح تو بہت سے معاملات. اللہ اکبر. حدیثوں کا بھی اس بنا پر انکار کہ کئی حدیثیں ہیں ہمارا ذہن ہی نہیں مانتا کہ ایسے ہو سکتا ہے. اور یہی فکر سینٹرل والوں کے ذہن میں بھی موجود ہے. میں ذاتی طور پر جانتا ہوں، اس بات سے آگاہ. کئی حدیثوں کہ یہ جناب ہمارا ذہن ہی نہیں مانتا کہ ایسے ہو سکتا ہے. صرف اس وجہ سے فتوے لگانے پہ آ جائے تو بہت سے فتوے، اور ماننے پہ آ جائے تو ہر چیز ہی ٹھیک ہے. میرے بھائیوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، جامع ترمذی کی حدیث امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، اللہ تعالیٰ یہودیوں پہ لعنت فرمائے. وہ 71 فرقوں میں تقسیم ہو گئے تھے، اور عیسائیوں پہ لعنت فرمائے، وہ 72 فرقوں میں تقسیم ہو گئے تھے. ستفترق امتی علی 73 فرقہ. میری امت کتنے فرقوں میں تقسیم ہوگی؟ کتنے؟ 73 فرقوں میں تقسیم ہوگی. کلہم فی النار. سب کے سب جہنم میں جائیں گے. الا ملۃ واحدہ، مگر ایک ملت. آج بہت سے ہمارے بھائی ہیں کہ جناب یہ تو کافر نہیں ہے. ٹھیک ہے، کافر نہیں ہے، ضروری نہیں تو صرف کافر ہی ہو تو اس کے لیے کوئی فتویٰ ہے؟ کوئی اس سے اور کوئی نیچے کوئی فتویٰ نہیں ہے؟ کوئی اس سے اور نیچے کوئی فتویٰ نہیں ہے، وہی لگا دو. شاہ فہد پہ لگ سکتا ہے، شاہ عبداللہ پہ لگ سکتا ہے، امام کعبہ عبد الرحمن بن سدیس کے اوپر لگ سکتا ہے. میں نے اپنے کانوں سے سنا. ساجد میر کے اوپر فتویٰ لگ سکتا ہے کہ یہ پاکستان اسمبلی میں جاتا ہے، سینٹ میں بیٹھتا ہے، یہ جمہوریت کا حصہ ہے، جمہوریت کفر ہے، لہذا یہ کافر ہے. ان کے اوپر تو فتویٰ لگ سکتا ہے، مگر وحدت الوجود کو حق سچ کہنے والوں کے لیے کوئی فتویٰ نہیں ہے. وحدت الوجود کہ میں ان کو حق سمجھتا ہوں، صحیح سمجھتا ہوں، میں ان کو ٹھیک بھی نہیں سمجھتا، ان کو ٹھیک بھی سمجھتا ہوں. دونوں میں سے ایک ہی چیز ہوگی نا، یا صحیح ہوگا یا کیا ہوگا؟ غلط ہوگا. میرے بھائیوں دیکھو کہ 73 فرقے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ستفترق امتی، یہ 73 کے 73 ہوں گے میری اپنی امت کے. اور امت میں کون ہوگا؟ جو نبی کا کلمہ پڑھتا ہے. کلمہ زبانی پڑھنے کے باوجود، نبی کو رسول ماننے کے باوجود، اللہ کی کتاب کو قرآن ماننے کے باوجود، اور دین اسلام میں امت محمد میں شامل ہونے کے باوجود بھی کلہم فی النار. نبی فرما رہے ہیں میری بات نہیں ہے، سب کے سب جہنم میں جائیں گے. الا ملۃ واحدہ، صرف ایک ملت ہے جو اس جہنم میں جانے سے بچ جائے گی. باقی سارے کے سارے کیا ہیں؟ ہم نہیں لگاتے. ویسے بتا تو دو کہ کوئی ہے صحیح اور کوئی فتویٰ بھائی سکتا ہے. نبی تو لگا رہے ہیں کہ وہ کیا ہے؟ جہنمی. کیا ہے؟ جہنمی ہے. کلہم فی النار. اب ان فرقوں کی تفسیر اٹھا کے دیکھیں.
امام شہرستانی کی الملل والنحل، اور یہ کتاب بہت کم ملتی ہے، پیر عبد القادر جیلانی کی غنیت الطالبین اٹھا کے دیکھو، وہ مل جائے گی۔ آج اگر تم نہیں سمجھتے ہو تو سمجھو ذرا کتاب اٹھا کے دیکھ لینا۔ میں اپنے ان بھائیوں سے دوستوں سے گزارش کروں گا کہ اس فطرے سے متاثر ہے، علماء کے ساتھ وابستہ رہے جنہوں نے زندگیاں کھپا دی ہیں دین پڑھتے پڑھتے اور پڑھاتے پڑھاتے۔ محض چند اردو کتابیں اور کیسٹیں رکھ لینے سے کوئی عالم نہیں بن جاتا ہے، اور علم کے باوجود بھی اللہ فرما رہا ہے کہ اضلہ اللہ علی علم، بعض اوقات بندہ علم کی وجہ سے بھی گمراہ ہو جاتا ہے، وہ علم جو علم نافع نہ ہو، وہ علم جو علم ضار ہو۔ اسی لیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے، اللہم انی اسألک علما نافعا، اللہ مجھے وہ علم عطا فرما جو نفع دینے والا، جو ہدایت کی راہ پر رہنمائی کرنے والا، محض علم نہیں، کتابوں کے پڑھ لینے سے علم، کیسٹیں سن لینے سے علم، کہیں سے کوئی ترجمہ آ گیا وہ پڑھ لینے سے علم، یہ علم نہیں ہے۔ والراسخون فی العلم، رسوخ فی العلم تو تب ہوتا ہے جب ابو ہریرہ کی طرح مسجد نبوی میں یا کسی مسجد کے اندر چٹائیوں کے اوپر پابند ہو کر کسی عالم کے سامنے دوسانو ہو کر کوئی 7-8 سال لگاتا ہے، قرآن کا علم، نبی کی حدیث اور اس کی سند اور اس کی ہر ایک چیز کو پڑھتا ہے، پڑھاتا ہے، پھر جا کر علم حاصل ہوتا ہے، اور وہ بھی صرف اس حد تک کہ اس کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اب اس قابل ہے کہ اب یہ انگلی پکڑ کر نہیں، اب یہ کچھ اپنے پیروں پر چل سکتا ہے، زندگیاں کھپانے کے باوجود بھی۔ میں کہا کرتا ہوں اپنے مدرسے میں فارغ ہونے والے طالب علموں کو، کچھ ایک دوسرے کو بیٹھے ہوئے ہیں جو ہم سے پڑھ کر گئے، میں کہا کرتا ہوں کہ یہ جو سند آپ کو دی جا رہی ہے اس کو اپنے عالم ہونے کی سند نہ سمجھ لینا۔ یہ اب تو ایک چابی ہے، تالا لگا ہوا ہے علم کا، اس کے لیے ہم تمہیں چابی دے رہے ہیں، اس چابی کے ذریعے آپ نے آگے علم کے سمندروں کو جا کر کھولنا ہے۔ زندگیاں کھپ گئی، علم کو کوئی نہیں پہنچ سکا، یہاں ہر بندہ ہی عالم بنا ہوا ہے، اور جب بھی زبان دراز ہوگی تو کسی عالم کے بارے میں ہوگی، اور سننے والے متاثرین بھی بڑے خوش ہوتے ہیں، ماشاء اللہ، واہ جی واہ کیا علم ہے ماشاء اللہ۔ میرے بھائیوں سمجھیے، فتنوں کو سمجھیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا فتنوں سے کیوں؟ اگر فتنوں کا علم نہیں ہوگا، ہر محدث نے حدیث کی کتاب کے اندر جب بھی باب باندھے ہیں تو باب الفتن بھی باندھا ہے، فتنوں کا باب کیوں باندھا؟ کیوں؟ آکے ان کو بیان کر دیا جائے، لوگ ان فتنوں سے کیا کریں؟ بچ جائیں۔ سمجھیے فتنوں کو۔ اللہ اکبر۔ منکر، اب حدیث کے جو لوگ منکر ہیں کسی بھی انداز میں، کئی لوگوں نے کسی انداز میں کیا، کئی کسی کا انداز، کسی نے فقہی بنیادوں پر، جیسے مولانا عبد البارک صاحب بیان کر رہے ہیں کہ یہ غیر فقی ہے، اس کی روایت عقل کے مطابق ہوگی تو نہیں لیں گے، اگر عقل کے مطابق ہوگی تو نہیں لیں گے، اور مطابق ہوگی تو لے لیں گے، اگر نہیں ہوگی تو نہیں لیں گے۔ کسی نے انکار کیا کسی حدیث پر، کسی نے انکار کیا کسی بنا پر۔ میرے بھائیوں باتیں بہت سی ہیں، میں ان باتوں کو زیادہ نہیں چھیڑنا چاہتا، البتہ اپنے احباب کو تھوڑی سی رہبری اور رہنمائی دینا چاہتا ہوں، اپنے ساتھیوں کو، اپنے ہی بھولے ہوئے بھٹکے ہوئے ساتھیوں کو ذرا سمجھیے، علم کی طرف لوٹیے اور پلٹیے خالص کتاب و سنت کی طرف۔ الا عبادک المخلصین، جس کے پاس خالص کتاب و سنت کا علم ہوگا، جو عقلی بنیادوں پر، نقلی بنیادوں پر، اردو کی کتابوں پر، ادھر کی ادھر کی منکرین کی کتابوں کو پڑھ کر انہی کو بنیاد بنا کر چلے گا، پڑھے گا، پڑھائے گا، نصاب اور کوٹ کی کتاب وہ رکھے گا، وہ کبھی بھی اس کے پاس خالص اور مخلص علم نہیں ہوگا، نہ اس کی توحید خالص، نہ ایمان خالص، نہ عقیدہ خالص، وہ لوڑ ملوڑ۔ تو پھر اس طرح وہ چاہے گا کہ میرے ساتھ ملنے والے بھی جناب کوئی کسی عقیدے کا ہے تو کوئی پرواہ نہیں، کوئی کسی عقیدے کا ہے تو کوئی پرواہ نہیں، وہ بھی مسلمان ہے، وہ بھی امتی ہے، وہ بھی ٹھیک ہے، وہ بھی ٹھیک ہے، ہم بھی ٹھیک ہیں، وہ بھی ٹھیک ہے، وہ بھی ٹھیک ہے، ہم بھی ٹھیک ہے، تو پھر ہم بھی ٹھیک ہے، وہ بھی ٹھیک ہے، تو وہی بن جاؤ، یہ منظور ہے، وہی بن جاؤ، پتا تو چلے نا خالص ہوگا۔ یہ کہ کیا ادھر آئے تو ادھر اور ادھر چلے گئے تو ادھر، ایک طرف دو رنگی چھوڑ دے یا کروں ہو جا، دو رنگی چھوڑ،
ایک رنگ اپناؤ، اختیار کرو، فتنہ بڑھتا جا رہا ہے میرے بھائی کو۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ خیال کرنا ان فطروں سے اپنے آپ کو کیا کرنا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک اور رات کی بھی بات ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اچانک رات کو اٹھے، مسجد میں تشریف لائے، مسجد والوں کو جگا دیا، فرمایا سبحان اللہ ماذا انزل من الخزائن وماذا انزل من الفتن۔ آج کی رات اللہ نے کتنے ہی اپنی رحمتوں کے خزانے نازل کیے ہیں اور کتنے ہی فتنے نازل ہوئے ہیں۔ اور پھر فرمایا ایقظوا صواحب الحجر، جاؤ جا کر میرے حجروں کے اندر، میرے گھروں میں سوئی ہوئی میری لیٹی ہوئی میری بیویوں کو بھی جگا دو، اٹھا دو، کہ آج کی رات اللہ نے جو رحمتیں اور خزانے نازل کیے ہیں، یہ وقت ہے ان رحمتوں اور خزانوں کو سمیٹنے اور حاصل کرنے کا۔ وہ لیٹے ہوئے سوئے ہوئے نہیں مل سکتے خزانے۔ اب ماذا انزل من الفتن، اور جو فتنے نازل ہو رہے ہیں، سوئے والے سونے والے وہ بھی نہیں بچ سکیں گے۔ ان سے فتنوں سے بچنے کے لیے کچھ اٹھ کر کچھ کرنا پڑے گا، کچھ اقدام کرنے پڑیں گے کہ ان فتنوں سے کیسے بچا جا سکتا ہے۔ یوں ہی نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شام تک بندہ کافر ہو چکا ہوگا، کیا ظاہری طور پر وہ فتنے بڑے خوبصورت ہوں گے، بڑی ان کے اندر اٹریکشن ہوگی، بڑی ان کے اندر کشش اور جاذبیت ہوگی۔ ایک عام آدمی یہ سمجھے گا واہ 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 کیا بات ہے، واہ جی واہ، آج تک تو ہم نے نہیں سنا تھا، لیکن ہوگا کیا وہ فتنہ؟ زین لهم الشیطان اعمالهم، شیطان بھی ان چیزوں کو، ان باتوں کو ان کے لیے مسجل کر دیتا ہے کہ ہاں یہ ٹھیک ہے، ورنہ اس کو کب ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ نماز پڑھ رہا ہوتا ہے نا بندہ، بعض اوقات نماز پڑھتے پڑھتے دیکھا کہ آگے صف ٹوٹی پھوٹی ہے، پھٹی ہوئی جناب دری پڑی ہے۔ اب شیطان دیکھتا ہے کہ یہ بندہ مسجد میں تو آ گیا ہے، پڑھ رب کی نماز رہا ہے، اس کو اب میں کوئی گناہ اور کوئی برائی کا خیال اس کے دل میں ڈالوں گا تو یہ فوراً رک جائے گا، یہ برا خیال آ رہا ہے، فوراً نماز کی طرف توجہ ہو جائے گی۔ وہ کسی برائی کا، کسی بے حیائی کا، کسی گناہ اور غلط کام کا ذہن میں وسوسہ اور وہم نہیں لاتا، وہ پھٹی ہوئی صف دیکھ کر دل میں پیدا کرتا ہے کہ یا اللہ مجھے اتنے پیسے دے دے کہ یہ مسجد والے بیچارے دے ہی نہیں سکتے، متولی بھی ہمارا غریب ہے، تو کیا کرے، اتنے پیسے دے دے کہ میں ہی صحیح نئی صف دے کر بچھا دوں یہاں۔ یہ خیال آتا ہے دل میں یا نہیں؟ ٹوٹی پھوٹی مسجد کی دیوار یا کوئی چیز دیکھ کر دل میں خیال آتا ہے کہ اتنے پیسے آ جائیں کہ میں یہ کام کر لوں۔ شیطان کبھی چاہتا ہے کہ مسجد آباد ہو، شیطان کبھی چاہتا ہے مسجد کی نوی دری ہو، شیطان کبھی چاہتا ہے کہ مسجد کی دری درواز یہ صاف ستھرے ہو، بنے کرے ہو، مگر اس وقت وہ مجبوراً اس کے دل کے اندر یہ وہم ڈالتا ہے کہ یہ کام کیوں، کہ اس کی توجہ ذرا اس طرف چلے گی، یہ نیکی کا خیال ہی ہے نا۔ اب یہ نیکی سوچتے سوچتے اصل نیکی یعنی عبادت نماز جس کے لیے آیا ہوا ہے اسے خالی اور معلوم چلا جائے۔ اس کے انداز بڑے عجیب ہیں۔ تلبیس ابلیس ایک کتاب ہے، اس کو پڑھ کے دیکھو، وہ کیسے بہکاتا ہے بندوں کو، کیسے گمراہ کرتا ہے۔ وہ ایک چھوٹا مقصد سامنے رکھ کر بڑے مقصد سے ہٹا دیتا ہے وہ، اور مقصد اس کا یہ بھی نہیں ہوتا کہ انسان یہ کام کرے، لیکن اس کا مقصد صرف یہی ہوتا ہے کہ کسی طرح اس بڑے ہدف سے یہ چھوٹ جائے۔ بہرحال میرے بھائیو، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی جو میں نے آیت پڑھی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ، وکونوا مع الصادقین، اور جو سچے لوگ ہیں کیا کرو، ان کا ساتھ دو۔ اور اس کائنات میں سب سے بڑی صداقت کیا ہے؟ توحید ہے۔ اللہ سے بڑھ کر، اللہ کی توحید سے بڑھ کر کوئی اور سچی بات کہو گے دلیل؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صفا پہاڑی پہ کھڑے ہو کر مکہ کے لوگوں کو کہا تھا حل وجدتمونی صادقا او کاذبا، تم نے مجھے سچا پایا ہے یا جھوٹا پایا ہے؟ کیا جواب دیا سب نے؟ ما جربناک الا صدقا، ہم نے جب بھی آزمایا ہے آپ کو سچا پایا ہے۔ اگر میں یہ کہوں اس پہاڑی کے پیچھے ایک لشکر ہے جو تم پہ حملہ کرنا چاہتا ہے، اب مصدقین یا مکذبین، تم میری بات کو سچا سمجھو گے یا جھوٹا مانو گے؟ کہا سچا سمجھیں گے۔ تو فرمایا پھر اس سے بھی بڑھ کر ایک اور سچی بات تم سے کہہ رہا ہوں، کائنات کی سب کی بڑی سچائی، قولوا لا الہ الا اللہ، اللہ کی توحید،
اس سے بڑھ کر اس کائنات کے اندر کوئی اور سچ نہیں ہے. لہو دعوت الحق، حق کی پکار کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. سچ کی پکار کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. اور جنہیں اللہ کے علاوہ غیروں کو بلایا اور پکارا جاتا ہے ان کا بلاوا اور پکار کیا ہے؟ باطل اور جھوٹ ہے. اللہ کا بلاوا حق ہے اور سچ ہے، توحید حق ہے. اللہ بذات خود بھی کیا ہے؟ حق ہے. حق کا معنی کیا ہوتا ہے؟ سچ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے لیے اٹھتے تھے، دعا مانگتے تھے. اس دعا میں یہ لفظ ہے اللہم انت حق ووعدک حق ولقاؤک حق والجنت حق والنار حق والنبیون حق ومحمد حق صلی اللہ علیہ وسلم. اور محمد رسول اللہ کیا ہے؟ حق ہے. اور محمد رسول کا قول بھی کیا ہے؟ حق ہے. اور نبی کا فعل بھی کیا ہے؟ حق ہے. آج تو لوگ ادھر ادھر سے لے کر کہتے ہیں جی ہم حق پہ ہیں. اللہ فرماتا ہے کہ بما نزل علی محمد وهو الحق، جو کچھ ہم نے محمد رسول اللہ پہ نازل کیا یہی کیا ہے؟ حق ہے. اور نبی بھی فرماتے اپنی زبان مبارک کی طرف اشارہ کر کے کہ ما یخرج منه الا حق، کہ سوائے حق کے کوئی اور بات میرے منہ سے نکلتی ہی. اللہ اکبر. جامع ترمذی کی مجھے ایک اور حدیث یاد آ گئی. میں تو حدیث کا طالب علم ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کے ساتھ کبھی کبھی مزاح کی بات بھی کر لیتے تھے. نبی صحابہ عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول انک تمازحنا وتمادنا، کہ آپ ہمارے ساتھ کبھی اس طرح کی بات تمازحنا بات کرتے ہیں آپ. میرے نبی فرماتے ہیں ما قلت الا حق، اگر میں کوئی بات مذاق میں بھی کرتا ہوں تو وہ سوائے حق کے نہیں. وہ کیا ہے؟ حق. آؤ حق کا ساتھ دو، حق کا ساتھ دو، صدق کا ساتھ دو. کائنات میں سب سے بڑی سچائی اور آپ سن چکے توحید کے حوالے سے کہ جن لوگوں کو یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ حق کے اوپر ہے. حوالہ دیا تھا انہوں نے، یہ کلیات امدادیہ ہے کتاب، آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا نام، دیکھ رہے ہیں؟ کلیات لکھی ہوئی کس کی ہے؟ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی. حاجی امداد اللہ مہاجر مکی. صفحہ نمبر اس کا 90، جس کے متعلق کہ فریاد سننے والا اور قبول کرنے والا کون ہے؟ دعاؤں کو سننے والا اور پکار کو سننے والا کون ہے؟ اللہ ہے. مگر یہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، اور یہ بتا دوں یہ کون ہے؟ دیوبندی ہے. کون ہے؟ اور کوئی زیادہ دور کے نہیں ہے. یا رسول کبریا فریاد ہے، یا محمد مصطفیٰ فریاد ہے، آپ کی امداد ہو میرا یا نبی حال ابتر ہوا فریاد ہے. سخت مشکل میں پھنسا ہوں آج کل اے میرے مشکل کشا فریاد ہے. صفحہ نمبر یہ 91 ہے. مشکل کشا، یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مشکل کشا کہا. کس کو مشکل کشا کہا؟ اور یہ صفحہ نمبر 90 یہ نیچے ہے اس کی. یہ دیکھ سکتے ہیں کہ فریاد سننے والا اور قبول کرنے والا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرار دیا. اور اسی کتاب میں ہی اللہ اکبر صفحہ نمبر 103 اس کے اوپر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دعا ہے بڑی لمبی چوڑی نظموں میں. اور دعا کرتے کرتے یہ واسطہ دیا کہ جناب احمد عبد الحق کے واسطے، شمس الدین تبریز کے واسطے، علاء الدین صابر کے واسطے، فرید الدین شگر گنج کے واسطے، خواجہ مودود چشتی کے واسطے، اور ابو یوسف شاہ گدا کے واسطے، یہ چلتے چلتے حسن بصری امام اولیاء کے واسطے. صفحہ نمبر 103 کہتے ہیں کہ ہادی عالم علی مشکل کشا کے واسطے. ایک تو واسطہ اور وسیلہ، اور پھر یہ کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کیا کہا؟ ہادی عالم، یہ پوری دنیا کو ہدایت دینے والے. اور تیسری بات یہ جو سب سے بڑی وہ یہ کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کیا کہا؟ مشکل کشا کہا. ہمارے ملک پاکستان میں یہ عقیدہ کس کا ہے عمومی طور پر؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو مشکل کشا سمجھنا کس کا عقیدہ ہے؟